اچھا خرم، یہ جو کمپنی ہے کلائمیٹ فائنینس ایکسلریٹر، اب اس کے بارے میں بتائیں، یہ اس کا مقصد کیا ہے، آغاز کب ہوا، اس کے بارے میں بتائیں. شور. سو کلائمیٹ فائنینس ایکسلریٹر ایک یو کے گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم اسے کیا تھا. اس کا بہت ہی سمپل سا آئیڈیا ہے، لیکن ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ ایسے پروجیکٹس یا ایسی کمپنیز جو کہ کلائمیٹ کے اندر ماحول کو بہتر بنانے میں کام کر رہی ہوں. مثال کے طور پہ اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ ایک ایسی بسز جو ہیں وہ لے کے آنا چاہتی ہوں جو کہ الیکٹرک وہیکلس کے اوپر چلتی ہیں یا رینیوبل انرجی کے اوپر جو ہیں وہ اپنے پروجیکٹس ہوں، تو ہم ان کو جو ہیں وہ پک کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں. ان کی فائنینشیل کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، ان کی ٹیکنیکل کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے. اور آئیڈیا یہ ہوتا ہے کم از کم وہ اس جگہ تک پہنچ جائیں کہ جہاں پہ وہ فائنینسیئرس کے ساتھ جو ہیں وہ بات کر سکیں، تو وہ اپنے پروجیکٹس کو لے کے جا سکے بینکس کے پاس، انٹرنیشنل فائنینسیئرس کے پاس، تاکہ پھر ان کی فائنینسنگ جو ہے وہ آسان ہو جائے. اور وہ پوری جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، یہ پورا جو ہے وہ کام کلائمیٹ فائنینس ایکسلریٹر جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اس منصوبے سے پاکستان میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ تو یہ ہم راؤنڈ 2 کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو جلدی سے بتاؤں راؤنڈ 1 کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، تو راؤنڈ 1 کے اندر ہمارے پاس جو ہے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. ایک پروجیکٹ مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیوو بس سروسز کا تھا، جنہوں نے جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرنی ہے. تو امیجن کریں کہ اب M2 کے اوپر یا جنرلی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بس ٹرانسپورٹ ہے جو کہ ڈیزل کے اوپر جو ہے وہ چلتی ہے. لیکن اگر ہم جو ہیں وہ کوئی ایسے پروجیکٹ جو ہیں وہ لگائیں کہ جہاں پہ جو ہیں وہ الیکٹرک بسز جو ہیں وہ آ جائیں، یا پھر ماحول کی بہتری کے لیے جو ہیں وہ کچھ پروجیکٹ جو ہیں وہ لگ رہے ہوں، تو پاکستان کی اس کے اندر الٹیمیٹلی جو ہے وہ اوور آل جو ایک بہتری ہے. یہ تو بہت اچھی اچھا، پاکستان میں ویسے آپ الیکٹرک وہیکلس کی ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں، آپ تو سمجھے کہ راتی بجلی نہیں سی. تو یہ ایک پاکستان کا جو ہے پاور شارٹیج کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور پتہ نہیں جب سے میں بڑا ہو رہا ہوں تب سے سنتا آ رہا ہوں کہ بھائی اب حل ہوا. اس کے حل کے بغیر تو وی کین ناٹ ایون تھنک آف فائٹنگ اگینسٹ کلائمیٹ چینج. نہیں، بالکل صحیح بات ہے. اور آئی تھنک ہمارے پاس جو انرجی مکس ہے پاکستان کا، وہ زیادہ تر جو ہے وہ ایندھن اس کا جو ہے وہ آئل بیسڈ ہے. امیر لوگ ہیں نا، ہم نے ٹربائن سے، ہم نے ادھر ادھر سے بجلی کیوں بنائی، امیر لوگ ہیں. جی. تو لیکن اب جو ہے وہ پوری دنیا ٹرانزیشن کرتی جا رہی ہے رینیوبل انرجی کے اوپر، سولر سے، ونڈ سے. اور وہاں سے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ کلین بجلی جو ہے وہ اویلیبل ہے، بلکہ بہت زیادہ افورڈیبل بجلی جو ہے وہ اویلیبل، چیپ اویلیبل. ویسے اس پروجیکٹ کو کتنے عرصے میں لانچ کیا گیا ہے؟ کون پیچھے سے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے؟ جی. سو ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ یو کے گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، لیکن اس کو یہاں پہ پاکستان میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں DAI پاکستان، جو کہ ایک گلوبل کنسلٹنگ فرم ہے. اور DAI پاکستان کے ساتھ ہم جو ہیں وہ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور CFA کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اچھا خرم، پاکستان اسپیشلی نا بڑا اسپیشل کیس ہے. آپ UK کے راؤنڈ 1 آپ یہاں پہ کر چکے ہو گے. جو میجر کلائمیٹ چینج دیکھیں، سب سے نمبر 1 پہ پاکستان افیکٹ ہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی 8,000 سے زائد گلیشیئرز ہیں. ہم نے میرے خیال سے 2-4 مہینے پہلے کی رپورٹ تھی کہ وہ دے آلسو میلٹنگ، وہ پگھل رہے ہیں بیکاز اتنی ہیٹ ہے، ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے. پھر اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے گراؤنڈ پہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں اور لوگ بھی اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ آئی ایم شیور ابھی تک کانکریٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہویا ہوگا کیونکہ وہ فاؤنڈیشن نہیں ہے. تو اس کو کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں اور کیا مسائل جو ہے میجرلی پیش آ رہے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. تو میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. آئی تھنک جو فلڈز ہیں، سائیکلونز ہیں، یا نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، یا کلائمیٹ کے ایونٹس ہیں، ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے مشکلات کا سامنا ہے. لیکن یہ پوری دنیا کا جو ہے وہ ہے، یہ صرف پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے. آئی تھنک ہمیں ذرا زیادہ جو ہے وہ کہنے کی عادت ہے کہ ہم ونریبل جو کہ ہیں، لیکن وہ ونریبلٹیز ہم نے خود جو ہے وہ اپنے سسٹم کے اندر کریٹ کی ہیں. تو اس کا مطلب مثال کے طور پہ یہ ہے سسٹم فیلیئرز بھی ہیں، فلڈز could have been avoided. ایبسلیوٹلی. سو مثال کے طور پہ اب جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر سائیکلونز جو ہیں وہ ایک بہت ہی ریگولر سا جو ہے وہ ان کا فیچر ہے. لیکن اس مرتبہ جب سائیکلونز آئیں تو بنگلہ دیش کے اندر کوئی جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً کوئی 100 کے قریب ہوا ہے، جبکہ 1970s میں اس سے کم شدت، اس سے زیادہ شدت کا جو سائیکلون آیا ہے اس سے تقریباً کوئی 40,000 یا 50,000 بندے جو ہے وہ ان کی جانوں جو ہے وہ گئی ہیں. سو آپ امیجن کریں کہ اب جو سرکار ہے، جو پالیسی میکرز ہیں،
انہوں نے جو ہے صحیح وہ بات ہے. کوشش کی ہے کہ انہوں نے اپنی ونریبلٹیز کو کم کیا ہے, کیونکہ کلائمیٹ کے ایونٹس نے ہونا ہے. ہم گراؤنڈ کے اوپر کیا کر رہے ہیں وہ ہماری سرکار نے زیادہ جو ہے وہ سوچا. ویسے انٹرنیشنلی اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کو, اور پاکستان میں کیسے دیکھا جا رہا ہے, ذرا میں اس میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. سو میں آئی تھنک جب راؤنڈ 1 ہم نے کیا تو راؤنڈ 1 کے اندر پاکستان سے 7 پروجیکٹس آئے. اچھی بات یہ ہوئی کہ ہمارے جو 2 پروجیکٹس ہیں اس کا ایک راؤنڈ 2 ایک فیز 2 بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ لنڈن ایونٹ ہوتا ہے, اور لنڈن ایونٹ میں جو ہے وہ پوری دنیا کے جو ہیں وہ پروجیکٹس آتے ہیں. سو ہمیں امید نہیں تھی کہ پاکستان کے 2 پروجیکٹس جو ہیں وہ جا پائیں گے, لیکن پاکستان سے جو ہیں وہ 2 پروجیکٹس جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے اور وہ گئے لنڈن ایونٹ میں. انہوں نے جا کے جو ہے پاکستان کی نمائندگی کی اور وہاں پہ جو ہے وہ فائنینسیئرس کو اپنا کیس جو ہے کیا. ہوپ فلی انشاءاللہ راؤنڈ 2 کے اندر بھی ہم یہی چیز جو ہے وہ دیکھیں گے. اچھا جائے گا. نہیں آپ پوچھ لیں, کوئی ایسی بات پوچھ لیں. میں کلائمیٹ چینج کے اوپر سا پوچھنا چاہوں گی. کلائمیٹ چینج ہم بہت اس بات کو سن رہے ہیں, لیکن لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایسی بولے چلے جاؤ, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کیا ہے, کوئی کہتا ہے قیامت کی نشانی ہے, کوئی کہتا ہے کچھ ہے, لیکن وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تھوڑا سا اگر آپ ہماری عوام کو جو اس وقت ویورز, آپ کروڑوں لوگ آپ کو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں, تو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں عوام کو تاکہ ان میں شعور اجاگر ہو کہ اصل میں کلائمیٹ چینج کیا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر کام کرنا, تاکہ وہ اس کو سپورٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. میں بہت ہی آسان الفاظ میں جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سو ہمارے پاس اگین ہم جب سے جو ہے وہ ہم نے انڈسٹریز لگانا شروع کی ہیں, ہم نے جو ہے وہ پولیوشن کرنا شروع کیا, اور یہ انسانوں نے کرنا شروع کیا ہے, یہ کہیں اور سے نہیں ہوا ہے. سو ہم جو ہے وہ پہلے جب پولیوشن نہیں کرتے تھے تو ہمارے ٹیمپریچر, ہمارا کلائمیٹ بڑا اسٹیبل تھا. اب ہمارا کلائمیٹ اسٹیبل نہیں ہے پرائمریلی کیونکہ ہم جو ہے وہ پولیوشن کرتے ہیں. اور ہم پولیوشن جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ پاکستان جو ہے وہ پولیوشن نہیں کرتا ہے. جو پولیوشن کرتا ہے وہ ہے امریکہ, وہ ہے چائنا, وہ ہے یورپ, وہ ہے باقی ساری جو ہیں وہ تمام جو بڑی کنٹریز ہیں. لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے, جب ماحول گرم ہو رہا ہے, ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, تو اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو کہ ہم جیسے علاقوں میں رہتے ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ گرمی کی شدت زیادہ ہے, جہاں پہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ اس کو کرنے کے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں. تو ہم تو جو ہے میں اور آپ جو ہے بڑے اچھے سے اے سی کے اسٹوڈیو کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ جو ایک مزدور باہر کام کر رہا ہے جو پہلے 35 ڈگری کے اندر جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا, اب وہ 45 ڈگری کے اوپر کام کرتا ہے, تو وہ اس کا کام کرنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو وہ آئی تھنک وہ جو ایک بہت بڑی سائزیبل پاپولیشن ہے, اگین واپس وہی بات ہے کہ ہم پولیوشن کر رہے ہیں, اور جب پولیوشن ہوتا ہے تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ کلائمیٹ جو ہے وہ انسٹیبل ہو گیا ہے, ایکسٹریم ویدر ایونٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اگین لوگوں پر جو ہے وہ ڈائریکٹلی